الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 7. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. سوشل میڈیا کے ناظرین، یہ حدیث پاک مسند بزار جلد 4 پیج نمبر 255 حدیث پاک نمبر 1425 میں نے سنائی آپ کو. درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے، نصیب دار ہے کہ اس کا نام مع ولدیت، انہیں اس کے والد کے نام سمیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یا یہ مدنی پھول انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے، یعنی سننے کی اتنی طاقت و پاورز دیے گئے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی بالکل دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کے سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی. وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ کسے ان کی امدادیں فرمائیں گے. میں قربا اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے، جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت میرے پاس رسالہ نور والا چہرہ بہت ایمان افروز رسالہ ہے، اور ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے اس ہفتے یہ رسالہ پڑھنا ہے. اسلامی بھائی پڑھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں. اس کے پیج ہیں 31، اس کے پیج نمبر 5 سے 5 تا 6 میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا. پھر چند دن حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. یہ ثویبہ یہ گھروں میں نام رکھے جاتے لیکن تلفظ عام طور پہ غلط اس کا پکارا جاتا ہے. ثوبیہ پکارتے ہیں، ثوبیہ نہیں ہے.
اصل تلفظ فویبہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خدمت کی سعادت بخشی تھی اور ان کا دودھ قبول فرمایا تھا۔ خیر، تو چند دن انہوں نے دودھ، اس کے بعد حضرت سیدتنا بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا ہے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ، یعنی لیمپ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہے، میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے حضور سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان، اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، آج ایک بار پھر امیر اہل سنت اپنے فیس بک پیج پر براہ راست ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی جو فیس بک پیج پر ہوتے ہیں یہ امیر سنت سے اپنے سوالات اسی طرح تحریری طور پر براہ راست کر لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو اس کے پیارے پیارے جوابات بھی ملتے ہیں۔ اس اول تو یہ کہ کچھ دعا اور سلام کے پیغامات آنا شروع ہو چکے ہیں۔ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اسی میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ یہ وسیم رضا بریلوی، انہوں نے اپنا نام لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر عصا مبارک رکھنا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ نے عصا مبارک کیوں نہیں رکھا؟ عصا رکھنا بے شک سنت ہے اور رکھنا چاہیے، اس میں کیا بندہ قیل و قال کرے، لیکن میری سستی ہے، میں نے پہلے عصا رکھے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ میں نے عصا رکھا نا تو مجھے ادھر ادھر سے عصا تحفے میں آنے شروع ہوئے، اب میں اتنے عصا رکھوں گا؟ اچھا، تو خیر میں استعمال کرتا تھا، پھر اب حالات ایسے ہو گئے آہستہ 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 کہ میں بالکل یہ نہیں کہ سمجھو کہ ایک کونے میں چلا گیا۔ اب باہر نکلنے کی نوبت ہی کم آتی ہے، باہر نکلتا ہوں تو بالکل یعنی کہ بلیٹ پروف گاڑی میں اور پہرے کے اندر تھوڑا بہت کبھی مومنٹ ہوتی ہے، تو اب اس صورت میں باہر چلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو عصا کا استعمال کیسے کروں؟ اب ایک گھر کے کمرے میں تو عصا لے کر پھرنا تو کوئی شاید اس کو سنت تو نہیں کہے گا۔ ہر ایک عصا کے تو مقاصد ہوتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں اس کی، پھر عصا کیسا ہو یہ بھی بڑا اس کو طے کرنا مشکل ہے۔ اب تو بڑے نزاکت والے خوبصورت وہ عصا آتے ہیں، عصا ہو ایسا کہ جس کے لیے ٹیک لگا ہے، ضرورتاً دشمن کا مقابلہ کرے، وہ جانور حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کرے۔ تو یہ عصا تو ایسے سے نازک ہوتے ہیں کہ
بس وہ شو کے ہوتے ہیں اکثر. تو ایسا ڈنڈا ہو نا کہ جو مطلب کوئی کام بھی دے کہ بندہ فجر کے لیے نکلے اور کتا کچھ حملہ وغیرہ کرے تو اس کا مقابلہ تو کر سکے. یہ میرا خیال ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اسی طرح کے عصا ہوں جن کا یعنی کہ جو کام آ سکے. اب ہمارے پتہ نہیں ان عصاؤں سے جو خوبصورت اور نازک اور ٹیکنیکلر اور طرح طرح کے ٹپ ٹاپ والے اب آ رہے ہیں, آیا ان سے سنت ادا ہوگی؟ یہ بھی مطلب ہے کہ سوچ میں آتا ہے, اللہ بہتر جانے. تو اب یہ کہ کوئی بھی تو بڑے بوڑھے رکھتے ہیں, کوئی عصا کہاں رکھتے ہیں لوگ عصا. اب تو غالباً وہ عصا ہاں ہے, ایک وقت وہ آیا عصا کا کہ عصا میں لے جاتا تھا, ایئرپورٹ بھی لے جاتا تھا, ہوائی جہاز میں عصا نہیں لینے دیتے تھے, اس کو لگیج کراؤ. اب نیل بیگ آدمی ہوگا تو عصا کو لگیج کرانا, پھر اس کے لیے حاصل کرنا, یہ بھی ایک مسئلہ. پھر عصا لے کر گھومنے پر شاید پولیس بھی ہو سکتا ہے اعتراض کرے, کہیں ایسا بھی ہو کہ یہ عصا کسی کو مارے گا, کیا کرے گا. جو عصا کا تقریباً رواج ختم ہو گیا ہے, یعنی وہ عصا کہ ایسا ڈنڈا جو کام آئے, ایسا تو لگتا ہے کہ پولیس لے کر گھومنے نہ دے کہ یہ کسی کو مارے گا. اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ عصا رکھتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو. یہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ساری سنت الیاس قادری کو اپنانی چاہیے. ساحل محترم نے رکھا ہوگا, اللہ بہتر جانے. یہ ویسے ہی میں نے تفنن کے لیے عرض کر دیا کہ مجھے بہت ساری سنتیں لوگ بتاتے, خود شاید ہر ایک کے لیے سنت. ایسا ہوتا ہوگا نا کہ جیسا آپ اگر استعمال کریں گے نا تو آپ کو دیکھ کر کئی اسلامی بھائی استعمال کریں گے, اور وہ جو استعمال کریں گے ان کا پھر یہ پھر پٹا لکڑی کھیلیں گے. اب یہ ان نوجوانوں کو دیں گے اور کبھی ان کی گھومے گی نا, یہ لگا دیں گے. نہیں تو وہ عصا سے روکے گا اس کو. پٹا لکڑی ایسے ہی کھیلتے نا عاشورہ کے دن, امام علی مقام کا دن مناتے ہیں ڈھول بجا کر. کیسے نادان لوگ ہیں یار. ان کے مطلب ابو کی 50ویں برسی ہو نا, 50ویں, تب بھی کوئی ڈھول لے کر آئے نا کہ میں آپ کے ابو کی برسی میں آیا ہوں, تو میرا خیال ہے وہ برسی کو بھول کر اس پر برس پڑے گا. یہ طریقہ تو امام علی مقام جن پر ہماری جانیں قربان, ہمارے ماں باپ قربان, ہماری آئندہ نسلیں قربان, ان کا دن یہ اس طرح مناتے, ڈھول بجا کر. خالی ڈھول نہیں بجاتے, یہ لاٹھیاں اٹھاتے, اکھاڑا کھیلتے ہیں. اچھا وہ ڈنڈا لیتے ہیں, اس میں کوئی روئی لگا کر آگ لگاتے ہیں, پھر اس میں وہ مٹی کا تیل بھر کے اس کو پھونک مارتے ہیں. تو یہ انگارہ, اس کا طرح طرح کے گیم اس میں کھیلتے ہیں, گول دائرے والے کچھ ہوتے ہیں حساب کتاب, اس کو یہ مخصوص انداز میں گھما رہے ہوتے ہیں, اور کھیل کود, اور یہ دیکھنے والے بھی مطلب پیچھے نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں, تو تماشا ورنہ تو یہ خالی لاٹھیاں کوئی نہیں چلائے گا, دیکھنے والے ہوں گے تو ہی چلائیں گے. تو یہ سب میں نے کہ پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا ہے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن یہ اس طرح قوم منا رہی ہے. حالانکہ یہ تو ایک قربانی کی یاد ہے. خوب اصال ثواب کیے جائے اور اپنے اندر نیا عزم اور ولولہ پیدا کیا جائے کہ جب وقت آئے گا تو ہم بھی اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کریں گے. یہاں تو روزہ نہیں رکھا جاتا ان کے اصال ثواب کے لیے. امام علی مقام کی بھوک اور پیاس تو سب کو پتہ ہے. اب وہ ڈٹ کے کھانا اور وہ ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پینا اور پھر لاٹھیاں چلانا کہ ہم امام حسین کے دیوانے ہیں. تم شربتوں کے دیوانے ہو, کھچڑوں کے دیوانے ہو. بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی جان قربان کی. اللہ کرے کہ ہم کو بھی کوئی قربانی دینے کی توفیق مل جائے, سعادت مل جائے. کوئی یہ نہ سمجھا کہ کھچڑے اور شربت کھانا پینا ناجائز ہے. اصال ثواب کے لیے شربت اور کھچڑے 100% جائز ہیں, لیکن مطلب یہ کہ صرف یہی عشق نہیں ہے, عشق بہت کچھ ہے. امام علی مقام نے سجدے میں سر کٹوایا, اور یہ ہے کہ نمازوں کے ٹائم پر ڈھول اور لاٹھیاں چلا رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ. یہ کون سا عشق ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ آیا ہے کہ کیا کوئی ایسا پیمانہ یا ایسا کوئی معیار ہے جس سے ہم یہ دیکھ سکے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے؟
یعنی ایمان کی مضبوطی کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ وہ یاد نہیں آ رہا سو مجھے. یعنی اس میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور جو عشق رسول و محبت رسول کے جو تقاضے لکھے گئے ہیں کتابوں کے اندر، کہ جیسا بھی آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کی بات کی، آپ نے کہا کہ یہ عشق و محبت کا اظہار کرنے کے طریقے پر جو آپ اس سے کلام فرما رہے ہیں، تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا عشق، جن کی محبت ایمان کی جان ہے، تو ہم کتنی مطلب اس معاملے میں ہماری پختگی ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز، جیسے فجر کی نماز کا وقت آیا چلا گیا، تو ایمان کی اگر مضبوطی ہے، ایمان کی ایسی پختگی ہو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے نمازوں کا اہتمام کرتا ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا، یا خوف خدا کا کوئی ایسی کیفیت ہوگی، گناہوں کی طرف بڑھتے وقت کوئی ایسی کیفیت بنتی ہوگی، جیسے کتابوں میں ہم آپ سے واقعات سنتے رہتے ہیں، کہ اس کا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری یا ایمان کی مضبوطی سے کوئی اس کا تعلق ہے ان باتوں کا؟ عمل اپنی جگہ پر ہے، ایمان اپنی جگہ پر ہے. اب اللہ بہتر جانے کہ اس سے ایمان کی مضبوطی اگر عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ ایمان تو عقیدے کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے. ٹھیک، واللہ اعلم. پھر بھی کوئی اگر ایسی روایت مل جاتی ہے نا، نیکی کی دعوت والی جو روایت ہے جس میں 3 درجے بیان کیے گئے ہیں، زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے، اور پھر دل میں برا جاننے کو سب سے کمزور درجے کا ایمان قرار دیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اوپر والا جو ایمان ہے وہ اس سے قوی ہے. وہ بات تو آپ کی درست ہے. امر بالمعروف کے تعلق سے کہ برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے کہ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. لیکن اب اس میں پھر وہ اس کی شرح یوں ہے نا کہ ہاتھ سے روکے گا حاکم، زبان سے روکے گا عالم، اور دل میں برا جاننے والے عوام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ ارشاد کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے. آمین. اسی طرح ایک اسلامی بہن کا شکایت پر مجھے لگ رہا تھا کہ پیغام ہے کہ میرے رشتوں کے حوالے سے کافی گھر میں مسائل ہیں اور گھر والے بھی تنگ آ گئے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے ہیں یہ کافی رشتوں کے مسائل ہیں، یا تو وہ رشتہ ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو وہ مسائل کافی ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ رشتہ ہو رہا ہوتا ہے اور باہر سے پھر ایسی باتیں ہیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر لوگوں کو تشویش میں ڈال دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. ہاں، اللہ کریم آسانی کر دے. اصل اب وہ نیکی تو رہی نہیں ہے، عام طور پر ماحول ایسے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر نیک رشتہ ملتا بھی ہے نا، مذہبی رشتہ، تو قبول نہیں ہوتا. چاہیے ماڈرن رشتہ. اچھا، پھر کمائی والا رشتہ چاہیے، اب چاہے حرام کا ہو حلال کا ہو. حلال کا مل رہا ہے، کوئی نیک آدمی مل رہا ہے، تنخواہ اس کی کم ہے لیکن وہ حلال ہے، تو یہ ہمارے ہاں قبول نہیں ہوتا نا. وہ تو چاہے سود کا کاروبار ہو، اس کا پیسہ ہونا چاہیے، اور وہ داڑھی اور یہ سادہ لباس نہیں بلکہ ماڈرن ہو، یہ دیکھا جاتا ہے رشتہ. اچھا، یا بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ مذہبی ہوتی ہے، با پردہ ہوتی ہے، تو سامنے والے قبول نہیں کرتے کہ یہ نہیں چلے گی، ہم کو تو ملا نہیں ہے. تو یوں مطلب اپنے ہاتھوں کے یہ سب معاملات بھی ہیں. تو اس میں یہ کہ نیک رشتے کے لیے دعا کرے، اور میں مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کی جو مجلس سے تعویذات ہے اس سے مطلب آپ رابطہ کریں. آن لائن بھی اس کی سروس ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اوراد وغیرہ پیش کر دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کافی سارے باپا جان میسیج آ رہے ہیں. ایک ایس ایم ایس ہے کشمیر سے.
ہمارا یہ سوال ہے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوگا؟ دیدار مصطفیٰ کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ صحیح. جب وہ کرم فرمائیں گے تو نقاب رخ الٹ دیں گے، وہ دیدار ہو جائے گا. یہ ان کے کرم پر ہی ہے موقوف. ہم اپنے طور پر کتنا ہی زور لگا لیں تو یہ اپنے بس میں نہیں ہے. جب ان کا کرم ہوگا تو کام بن جائے گا. درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، ان کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں، التجائے کرتے رہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید عمر گیلانی ہیں. باپا نماز کے بعد دعا مانگنے میں دل نہیں لگتا، بس یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ختم کریں. کوئی وظیفہ ارشاد؟ کوئی دوست وغیرہ ہوں گے، یہ جوان ہوں گے تو بعض اوقات ایک دوست جلدی جلدی پڑھ کے باہر کھڑا ہوتا ہے نا، تو دوست کے اندر دل پھنسا ہوتا ہے یار یہ کہیں چلا نہ جائے، کہیں چلا نہ جائے، تو خود بھی بھاگ بھاگ کے وہ پہنچے گا. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے. اور دعا میں اگر دل نہیں لگتا نا تو ایک جامع دعا ہے، کم از کم وہ کر لی جائے. بعض بزرگوں سے یوں بھی ہے کہ وہ صرف یہی دعا کرتے تھے کہ جامع ہے. جامع انگلش جامع دعا کمپلیٹ. جامع اور کمپلیٹ میں فرق ہے. مکمل دعا ہے، مکمل جامع دعا. ویسے کمپریہنسو کہتے ہیں اس کو، کمپریہنسو قسم کی دعا ہے، بہت جامع معنی. یہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین. یعنی یا اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا. تو بھلائی میں دنیا میں بھلائی دے، اس میں آ گئی بھلائیاں. آخرت میں بھلائی دے، اس میں بھلائیاں آ گئی. شفاعتیں، بخششیں سب آ گیا اس میں. تو یوں یہ جامع دعا کم از کم اتنی نماز کے بعد دعا کر لے تو شاید اس میں دل لگانے نہ لگانے کا اتنا بڑا مسئلہ اور ایشو نہیں ہوگا. مگر یہ دعا بھی آنی چاہیے، قرآنی دعا ہے. اللہم کا اس میں اضافہ کیا میں نے. ویسے یہ ربنا سے شروع ہوتی ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہے اور مشہور دعا ہے. بہت سو کو تھوڑا بہت بھی مذہبی رجحان ہوتا ہے نا تو وہ دعا لوگوں کو یاد ہوتی ہوگی. جی پاپا یہ بھی میسج آیا محمد ظہیر اتاری کا. پاپا میرے یہاں چند دن پہلے مدنی منا پیدائش کے دوران فوت ہو گیا. بچوں کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، زخموں میں انفیکشن اور تیز بخار ہے، دعا فرما دیجیے. اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ان کی امی کو صبر عطا فرمائے اور ان کی امی کو شفا بھی عطا فرمائے. اللہ آسانی کر دے، رحمت فرما دے، اور اس بچے کو اللہ کریم آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنائے اور جہنم سے آزادی کا باعث کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا فرمان احمد ہے، مرشد پاک کی بارگاہ میں سلام عرض ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں کبوتر پالنا کیسا عمل ہے، ارشاد فرما دیں. جائز ہے. بہرحال کبوتر پال کر اس کو یہ اڑاتے رہتے ہیں، دور دور تک اڑاتے ہیں، پھر دوسروں کے گھروں میں بیٹ جا کے کرتے ہیں، اور اس طرح کے اگر کوئی مواد نہیں ہے اس میں نہ ہو، لیکن سائیڈ جو ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے دوسروں کو نقصان نہ پہنچتا ہو، خود کبوتر کو بھی اڑا اڑا کر تھکایا نہ جائے، اس کو ستایا نہ جائے، اور اس کے دانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، بار بار اس کو دانے کھلائے جائیں، تو پھر حرج نہیں پالنے میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت ساری دعاؤں کے میسیج ہیں، کچھ نہ کچھ
کرتا رہتا ہوں. حضرت میری الرجی کے لیے دعا کر دیں. لندن سے ایک اسلامی بہن کا میسیج ہے. اللہ شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ انجم علی ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے آسانیوں اور حاجات کے پورے ہونے کے لیے کوئی عمل عنایت فرما دیں اور ایمان پہ خاتمے کی دعا بھی فرما دیں. اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے, ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے. اس میں یہ کہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے, آسانیاں چاہتے ہیں, تو ایک عمل اس کا بڑا عمدہ ہے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. یہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو یہ اگر پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ مسائل حل ہوتے رہیں گے. یہ یاد نہ ہو تو اور بھی اوراد ہیں, یا حیو یا قیومو پڑھتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک ہے. یا حیو یا قیومو, یا حیو یا قیومو, یہ پڑھتے رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. باپا یہ آصف ملک ہے. باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ اپنے نابالغ بچوں کو مرید بنوایا جا سکتا ہے؟ سرپرست والد ہے یا سرپرست ہے, اگر والد نہ ہو تو وہ اس کی اجازت سے ایک دن کا بچہ بھی مرید بن سکتا ہے. امیر علیہ سنت اسی ضمن میں ہم سب کو بیعت بھی کروا دیں اور توبہ بھی کروا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حاجی ابو رجب اوپر بیٹھے, آپ کو شاید نیچے پرابلم ہوا, اطمینان سے بیٹھے. اور کسی کو بھی تکلیف ہو تو اوپر جگہ ہے موجود, بلا تکلف تشریف رکھیں, کرسی بھی ہے, آپ بیٹھیے. حاجی اماد آپ کو بھی کوئی پرابلم ہو تو بیٹھیے, اوپر ہے بلا تکلف. آپ بھی اگر کوئی تکلیف ہو تو بیٹا اوپر بیٹھ جاتے ہیں. ایک میسج آیا ہے, لکھا ہے آئی لو یو باپا جانی, ہم آپ کو آن لائن دیکھ رہے ہیں, پلیز دعا کرنا ہمارے لیے. ہمارے یہاں مدنی منا ہونے والا ہے. نعمان نام بتانا چاہیے. اللہ عافیت نصیب فرما, عافیت کے ساتھ وہ دنیا میں آ جائے اور نیک بنے, ولایت کا تاج پہنے, عالم باعمل مفتی اسلام بنے. نیت کر لیں کہ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے, مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلا کر اور پھر جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلا کر اس کو اللہ کرے کہ یہ عالم بن جائے. نیت کریں, اچھی نیت کا ثواب ملتا ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, پھر یہی اس نیت پر عمل بھی کرنا ہے. پاپا یہ ایک سوال ہے, درد کی وجہ سے لیٹتے وقت پاؤں پھیلا کر ذکر و درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ کہ جب کچھ پڑھے تو پاؤں سمیٹ کر پڑھے, یہ آداب میں سے ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی عذر ایسا ہے کہ وہ پاؤں سمیٹتا ہے تو اس کو درد اٹھتا ہے, تو اس پر ہو سکتا ہے کہ اس کو اجازت
अब मुझे पता नहीं है, ज़रा बाजार तो के इस्तिस्ना नज़र आ रहा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी होता है। तो पढ़ना भी है, वो समेट कर पढ़ा नहीं जाता, तो करे क्या। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये जीशान अत्तारी पूछ रहे हैं 30 सितंबर की महफिल का आपको इंतज़ार है? याद दिला रहे। चलो भाई ऐलान सुन लो कि 30 सितंबर 2018 को इस्तक़बाल हुज्जाज के सिलसिले में अजीम उश्शान महफिल मदीना आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में होने वाली है इंशाअल्लाह। और अगर मुलाकात की ख्वाहिश है तो चूँकि अब हज़ारों आते हैं इस्लामी भाई, मुलाकात अगर करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा जल्दी आना होगा। मगरिब के बाद से 10 बजे के अंदर अंदर अगर पासपोर्ट दिखाकर, हज का वीज़ा दिखाकर वो टोकन हासिल हो गया तो इंशाअल्लाह मुलाकात की मुझे सादत मिलेगी आपसे, क्योंकि मैं लिमिटेड इस्लामी भाइयों से मिल सकता हूँ, सबसे मिल नहीं सकता, तो ये मजबूरी है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो मुझे करीब से अपनी ज़ियारत करवाने की सादत मुझे बख्शें तो जल्दी आना होगा। इशा की नमाज का वक्फा होगा, मगरिब के बाद शुरू होंगे टोकन, तो फिर इशा की नमाज अजान पर बंद, फिर इशा की नमाज के बाद ओपन इंशाअल्लाह। दुनिया में जहाँ भी है, जहाँ से भी तशरीफ लाना चाहें, इशा की जमात 8:15 बजे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। भाई बहुत सारे लोग इस तरह के भी सवाल कर रहे होते हैं, बाहर मुल्क जाने का कोई तरीका बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें, कैसे जाएं, तो इनको क्या जवाब देना चाहिए? अपने वतन में रहने का मशवरा दूंगा मैं तो। जी बाहर एक तो बाद औक़ात वो ट्रैवल एजेंट बोलते, क्या बोलते, ट्रैवल एजेंट, हाँ, ये लोग भी खा जाते हैं पैसे और बंदा खाली हो जाता है, इधर उधर से समेट कर या कर्जे लेकर वो जोश में कर लेता है, फिर ये खा पी जाते हैं। तो आजमाइश या बाज़ औक़ात ये भी केस बनते हैं कि वो वीज़ा जाली निकलता है, तो वहाँ उस मुल्क में एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं, फिर जो होता है बेचारों का, जेलों में मर जाते होंगे, पता भी नहीं चलता होगा, रिश्तेदारों को, ख़ानदान वाले इंतज़ार करते होते हैं कि अभी कमा के लाएगा, हमको भेजेगा पैसे, बेचारा। या फिर कहीं इधर उधर पार करने के लिए बड़ी बेदर्दी के साथ और किश्तियों में और गाड़ियों में बिल्कुल यानी भेड़ बकरियों की तरह भर के ले जाते हैं, इसमें भी दब कुचल कर भी बाज़ अमवात हो जाती है। ये बाहर मुल्कों में जाने का जो है ना, ये अगर हाथ से उतर जाए तो अच्छा है। अपने वतन में मैं चुटकुला सुनाऊंगा, है वो हमने कहीं पढ़ा था, मैंने सुना था, ये बिल्कुल समझाने के लिए, वाक़यात ऐसा हो नहीं सकता, कि किसी बुज़ुर्ग से एक ने कहा कि मैं फला मुल्क कारोबार के लिए जा रहा हूँ, तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि वहाँ के खुदा को मेरा सलाम कहना। तो वो चौंका, बोला खुदा तो एक ही है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं भी तो कह रहा हूँ कि अल्लाह एक ही है, तो जो खुदा यहाँ रोज़ी देता है वही खुदा वहाँ रोज़ी देगा, तो वहाँ क्या तोड़े हो, यहीं रोज़ी हासिल करो। तो ये बाहर मुल्क में जाना जो है ना, माँ बाप को छोड़ना, बाल बच्चों को छोड़ना, यहाँ ये परेशान, वहाँ वो परेशान, मसाइल ही मसाइल, मसाइल ही मसाइल। फिर ये कि कई ऐसे होते हैं कि जो बेचारे अपने बाल बच्चों को वतन में छोड़कर बाहर मुल्कों में जाते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं, इधर अंधेरे में रखते हैं, पता भी नहीं चलता ना माँ बाप को ना पहली बीवी को, बिल्कुल शादियां करते हैं। मुझे तो केस पता है ना, और फिर जब पता चलता है तो जो जंग अजीम छिड़े वो अलग, फिर और जो सुकून बर्बाद हो वो अलग, यूँ करते हैं। तो अल्लाह ताला बस करम फरमा, अपने वतन में दिल लगाओ और 2 निवाले कम खाओ, माँ बाप के साथ रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, तो बहुत सारे मसाइल से आप बच जाओगे। कल ही मुझे इस हवाले से एक वाक़या एक इस्लामी भाई ने बताया, किसी का नॉर्मल इस्लामी भाई है, वो भी बाहर मुल्क गए थे यही काम करने के लिए,
اور پھر کافی وہاں جا کے انہوں نے شادی کر لی اور کافی ٹائم بعد پتہ نہیں شاید کوئی 10 سال قریب بتا رہے تھے اس کے بعد یہاں جو ان کے گھر والے بانڈا پھوٹا. ہاں اور اب طلاق ہوئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس میں بھی گناہوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ تم طلاق دے دو, مطالبہ ہوتا ہے. تو یہ مطالبہ جائز تھوڑی ہے کہ طلاق دے دو. کورٹ میں کیس ہاں مسائل ہی مسائل. یہ ویزوں کے چکر ہوتے ہیں بعض ملکوں میں کہ اگر وہ شادی یہاں کی وطنی سے کرے گا, وہاں کی نیشنلٹی سے, تو ویزا ملے گا. اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یہ ویزے کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ اس کیٹیگری کا ویزا ملتا ہے, تو وہ پیسوں کی ہرس میں لالچ میں وہاں شادی کر مارتے ہیں اور پھر وہاں بھی موافقت نہیں ہوتی, وہاں بھی کیس کباڑے ہوتے ہیں اور پھر کان پکڑ کے ایگزٹ. وہ ایک الگ مسئلہ. تو یہ طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں باہر ملکوں میں. جاننے میں سکھ کم ہے, دکھ زیادہ نظر آتا ہے. اب میرا تو ظاہر ہے کہ ایک تجربہ ہے, میں نے بھی باہر ملکوں کی ہوا کھائی ہے, لیکن الحمدللہ میں نے یعنی کوئی کاروبار کے لیے نہیں, میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے باہر ملکوں میں, تو یوں تجربہ تھوڑا بہت ہے مجھے. دیکھے والے ہیں لوگ اس طرح بیچارے آزمائشوں میں آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور نہ میں کبھی برسوں باہر رہا ہوں, مہینے کے لیے, 15 دن کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 2.5 مہینے کے لیے, اس طرح میں باہر آنا جانا رہا ہے میرا. اب وہ بھی تقریباً اب کمزوریاں اور عمر اور یہ سب, تو اب جانے کے باہر یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ یہیں پڑھیں. فی الحال تو یہ ہے, لیکن بہرحال ویزا ہے میرے پاس کہیں اور کا بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جان میرے بھائی کے 9 سال سے اولاد نہیں ہے, پلیز ان کے لیے خاص دعا کر دیں. اللہ کریم آسانی کر دے, نیک اولاد عافیت کے ساتھ عنایت فرمائے. ایک سوال ہے, یہ محمد فیضان رضا ہیں کراچی سے. بعض نعت خواں حضرات اس طرح درود شریف پڑھتے ہیں, صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. اس طرح درود پاک پڑھنا کیسا ہے, یعنی جس میں 2 بار لفظ یا آئے؟ مشکل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ان کی ابتدا غلط ہوتی ہے. یہ صلی اللہ الگ سمجھایا ہوا کہ یہ طرز غلط ہے, صلی اللہ نہیں ہے. وہ سین اور سواد کا بھی فرق اللہ نصیب کرے. تو بہرحال لے کے وہ صلی اللہ نہیں ہے بلکہ لام پر تشدید ہے. تو میں نے چند بار یہ مدنی چینل پر بھی, مگر یہ ناز خوان تھوڑی مجھے سنتے ہوتے ہیں, یہ تو اپنی حال مست ہوتے ہیں, سمجھے, کوئی حال مست ہوتا ہے, کوئی مال مست ہوتا ہے. نہیں پاپا, ان کو جو سن رہے ہوں گے نا وہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہیں نہ کہیں. اللہ کرے وہی ان کی سمجھ میں آ جائے تو بتائیں گے نا. تو وہ طرز اس کی اگر یہ ہو نا تو یہ تشدید نبھ جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اب دیکھیں اس میں لام کی تشدید ادا ہو گئی نا, ورنہ صلی اللہ, اب یہ تشدید پڑھنے جائے گا تو اس کے طرز ٹوٹے گی. طرز نبھانی ان کو ضروری ہوتی ہے. اب وہ طرز نبھائیں یا اصول نبھائیں, اللہ کو راضی کریں یا بندوں کو راضی کریں. تو اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہم ڈن کرتے ہیں کہ بس ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے. بندے ناراض ہوتے ہوں تو ہوتے رہیں, رب ناراض نہ ہو. تو یہ کہ وہ طرز ہے کہ زبان پر چڑھی ہوتی ہے نا, تو اس پر یہ فرق کریں گے نا تو لوگ بولیں گے یار یہ نعت خوان صحیح پڑھ نہیں رہا. تو یہ بھلے یہ بولے صحیح نہیں پڑھ رہا, حقیقت میں صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بس معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ یا رسول اللہ, اب وہ 2 بار یا بولتے ہیں, اے بھائی اے بھائی اے بھائی بولتے ہیں. تو وہ خیر یہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کا انداز الگ ہے, لیکن یا رسول اللہ کہنے میں مجھے تو کوئی حرج لگتا نہیں ہے. ڈبل میں ایک وہ طرز ہوتی ہے تو یا رسول اللہ, وہ مجھے حرج نہیں لگتا. واللہ اعلم. یہ احمد تنویر الاتاری قادری ہیں, پوچھ رہے ہیں بینک اکاؤنٹ کون سا ہونا چاہیے؟ کرنٹ کی علماء اجازت دیتے ہیں, اس میں سود نہیں ملتا.
सेविंग वगैरह वाले अकाउंट सेविंग्स नाजायज बोलते हैं उलमा कि इसमें सूद कंपलसरी है। नहीं भी लेना है सूद आपको, लेकिन सूद बनता है फिर वो बैंक इस्तेमाल करती है उसको, गालिबन ये उसूल है। ऐसा ही है ना कि अगर सेविंग में कोई बोल दे कि मुझे सूद नहीं चाहिए, ये ऑप्शन तो होता है इसमें सुना है, लेकिन फिर ये कि वो सूद बनता है तो बैंक अपने तौर पर किसी फलाही कामों में या इस तरह के शायद कामों में इस्तेमाल करती है, सूद बनता है इसमें। अगर किसी को मालूमात है ये सेविंग्स का, वो इसीलिए सूद बनता है, नाजायज इसीलिए कि सूद बनता है। करंट में सूद नहीं बनता, उसमें कुछ चार्ज लेते हैं, ऐसा है ना? हाँ ऐसा ही है सेविंग में। हाँ मुआहिदा ही गलत हो गया। नहीं मैं इसकी तायद नहीं कर रहा था कि वो मैं नहीं लूंगा ये कर दे, क्योंकि सूद तो बन ही रहा, तो गुनाहगार तो हो गया सेविंग अकाउंट में। एक और जैसे लोग कहे कि मेरी बजाय कोई और ले ले, मैं नहीं लूंगा, कोई और बैंक ले ले, कोई और ले ले। मगर है तो सूद किसी को ट्रांसफर कर दिया ना, ये भी गलती है। जैसे बाद लोग सूद लेकर गरीबों को दे देते हैं, तो लेने का तो गुनाह मिलेगा ना इसको। गरीबों की हमदर्दी है, अच्छी बात है, पल्ले से दो, हलाल कमाई दो, सूद ही देना था उसको। भाई नवीद अल्ताफ हैं, बाबा कसरत से पढ़ने के लिए मुख्तसर इस्तिग़फ़ार इरशाद फरमाएं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये मुख्तसर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शफ़ाअत अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाना ज़रूरी है। हदीसों में तो शफ़ाअतों का तज़किरा है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का इनकार, ये ज़रा अबिद गुमराही है ना, शफ़ाअत मुस्तफ़ा का इनकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब देख लेते हैं। अच्छा, इमाम शाफ़ई क्या इमाम आज़म के शागिर्द हैं? नहीं, इन दोनों के ज़माने में फ़र्क है। इमाम आज़म के शागिर्द नहीं है इमाम शाफ़ई, शागिर्द के शागिर्द। अच्छा, ये सलाम फैज़ान मदीना बोलोनिया इटली, बाबा करम फरमाएं इटली कब आमद होगी? जब आप बुलाएंगे, ऐसा बुलाएं कि बस मैं आ जाऊं, कोई सा करिश्मा दिखाएं, वरना अब हिम्मत नहीं है सफ़र करने की इतना, क्योंकि यहाँ तो हज़ारों इस्लामी भाई होते हैं, लेकिन वो ऐसी बचत की सूरत है कि सारे मुलाकात के लिए झपट नहीं पाते। वहाँ तो सारे मुझे नोच डालेंगे, मुलाकात के उसमें आजमाइश हो सकती है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, रिस्क में इजाफे का वजीफ़ा बता दें। अल्लाह रोज़ी में बरकत दे आपके, रिस्क में इजाफे के ये इस तरह के जो भी है ना, ये आप दावत इस्लामी की मजलिस तावीज़ आते हैं, उसकी बाकायदा ऑनलाइन सर्विस भी है, तो उससे आप रब्ता करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह वो तावीज़ात या जो भी औराद है ये मिल जाएंगे। तो इसमें रोज़ी का एक बेहतरीन वजीफ़ा आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये बयान फरमाया कि इशा की नमाज के बाद नंगे सर खुले आसमान तले बैठ जाए और या मुसब्बिबल असबाब 500 बार पढ़े, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ। ये रोज रात को पढ़े, अल्लाह करेगा तो रिस्क के हलाल का गैब से सबब बनेगा इंशाअल्लाह। इस्लामी बहन ऐसी जगह पढ़े कि जहाँ किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। और हमारा दावत फेसबुक का पेज भी बना हुआ है, मजलिस तारिया का, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारे का। वहाँ पे ऑनलाइन इस्तिखारा भी होता है और हाथों हाथ जवाब भी दिया जाता है, और हफ्ते में एक आध दफ़ा फेसबुक पर भी लाइव होता है जी इस्तिखारे जी का। माशाअल्लाह। लाइव उसमें मगर उसके औकात हैं ऑनलाइन के भी। फेसबुक पर तो आप पेज पे मैसेज कर दें तो जब भी वो मैसेज देखेंगे आपको रिप्लाई जी हाँ कर देंगे। हाँ, इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ تقریباً 8-10 گھنٹے تو ہمارے اسلامی بھائی موجود جی. ہوتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ رپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ میسج چھوڑ دیں گے تو جب انہوں نے دیکھا تو آپ کو ان کی ڈیوٹی جب شروع ہوگی تو وہ دے دیں گے. اچھا بابا، یہ غلام رسول قادری ہیں. یا سیدی، میرا سوال ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کاندھا دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے. بیوی کے جنازے کو کاندھا دینا نہ دے سکتا ہے. زندہ کو بھی دینے میں کیا ہے؟ زندہ کو کاندھا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی نا. اچھا، رئیس احمد ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، پلیز بابا کیا کروں میں؟ قوت حافظہ تو آج کل تقریباً متاثر ہے. کھٹائی بہت کھائی جاتی ہے، کھٹائی سے بلغم بنتا ہے اور بلغم سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. پھر یہ کہ بد نگاہی کا تو کوئی مطلب اب کنارہ ہی نہیں رہا نا. گھر گھر میں بد نگاہی کا سامان موجود ہے. بے پردگی گھروں میں بھی ہے. اب جیسے کزن، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ بھائی بہن ہوتے ہیں، بھائی بہن بنتے ہیں. یہ حقیقت میں بھائی بہن نہیں ہے. تو ان میں پردہ ہے شرعی طور پر. خالو سے پردہ، پھر یہ کہ پھوپھا سے پردہ ہے، بہنوئی سے پردہ ہے سالی کا. تو اس طرح ان میں کوئی پردے کا اب وہ نہیں ہے تصور. تو یوں جی بھر کر بدنگاہیاں ہوتی ہیں. دیور بھابھی میں تو سخت پردہ ہے، لیکن کسی گھر میں ہو تو لاکھوں میں، باقی تو ہر جگہ بالکل فری شپ ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بدنگاہی. پھر چینلز گناہوں بھرے چلتے ہیں، اس میں بدنگاہی کا سامان. تو بدنگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، حافظہ کہاں بچے گا. لیکن اب جس نے شکایت کی آپ قوت حافظہ کمزور کی، تو اس کو ہم کوئی بھی بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ اس وجہ سے. میں نے جنرل مطلب یہ اسباب بتائے کہ اس طرح کے اسباب ہیں کہ جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور بھی اسباب ہیں اس کے. ایک پورا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا قوت حافظہ کیسے مضبوط ہو. تو یہ رسالہ اپنے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اس سال اعلیٰ حضرت کا 100 سالہ عرس ہے، کس طرح منائیں گے آپ؟ اور دعوت اسلامی کی ترکیب ہے مدنی چینل کی، اور کئی روز تک یہ سلسلہ المدینہ العلمیہ کا رسالہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. یہ بھی خصوصی نمبر شائع کر رہا ہے. مزید اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے حوالے سے بھی آپ بتائیں نا تفصیل. مزید انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے حوالے سے بھی ترکیبیں بن رہی ہیں اللہ کی رحمت سے. 100 سالہ جشن کی عرس مبارک ہو، دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ. آپ مدنی چینل پر رہنا، سلسلے بھی بلکہ دیکھ لینا. مدنی چینل پر سلسلے ہو رہے ہیں، جامعۃ المدینہ کے ہو رہے ہیں، اور 25 سفر المظفر کو دستار فضیلت ہو رہی ہے. اس بار دستار فضیلت جو ہے جامعۃ المدینہ کی 25 سفر المظفر انشاءاللہ. وہ ایک میسج آیا ہے، وہ 26 مدنی مذاکرے مل جائیں. 25 جمع 1 سفر کی پہلی تاریخ سے روز مدنی مذاکرے ہوں. سننے کون آئے گا؟ سننے والے کہاں سے لائیں گے بھائی؟ یہ 2-3 آئیں گے تو اپنے لگے رہیں گے. اور کیا 26 میں شاید استقامت حاضرین تو کر بدل کی، ویسے ہی 12 یا 10 جو ہوتے ہیں اس میں بھی روزانہ حاضرین جو آتے ہیں وہ تو کم ہی ہوتے ہوں گے. بدل کر آتے ہیں مختلف علاقوں سے. چلو مشورہ اچھا ہے، نیک نیتی سے دیا ہوگا تو ثواب بھی ملے گا. قبول کرنا نہ کرنا جس کو مشورہ دیا گیا ظاہر اس کے اختیار میں. اگر یہ مدنی مذاکرے ہوئے نا تو سارے مدنی چینل کے سلسلے جو ہے نا، یہ جو بیچاروں نے اتنی کوششوں سے اتنی ریکارڈنگ اور کرائی ہوگی نا، سب پھر ٹھنڈے ختم ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت پورا سلسلہ انشاءاللہ ہو رہا ہے. مدنی چینل پر کافی سلسلے ہیں، مگر مدنی مذاکرے کی اپنی بات نہیں، مدنی مذاکرہ ہوا تو یہ سارے سلسلے جو ختم ہو جائیں گے، جو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے انہوں نے تیاریاں کی ہوں گی.
دعا کر دیں کافی شہر اسلامی پہ. میں کچھ تعزیتی پیغام مجھے ریکارڈ کروانے تھے. ایک تو پچھلے دنوں 6 محرم کو پنڈی میں حادثہ ہوا اور پھر وہ 9 محرم تک مطلب یہ وہ اموات ہوئی ہیں ان کی 5 اموات ہوئی اس میں. وہ دعوت اسلامی والے ہی تھے. اور نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے میرے غمزدہ مدنی بیٹے محمد وسیم عطاری داول پنڈی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکن شورا حاجی ابو ماجد محمد شاہد عطاری نے ام معاویہ عطاریہ رکن مجلس مشاورت شعبہ دارالمدینہ کے ذریعے یہ پیغام مجھ تک پہنچایا کہ اب اس کی تفصیلات جو مجھے اور ذرائع سے بھی ملی ہیں کہ 6 محرم الحرام کو یہ روڈ کراس کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے تھے ایک سائڈ پر. بیچارہ اپنے طور پر ان کی کوئی زیادہ غلطی نہیں تھی, وہ کھڑے تھے سائڈ پر. اب وہ جیپ کوئی بے قابو ہو گئی یا جو بھی ہوا تو وہ جیپ نے ان کو ہٹ کیا اور 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ساتھ تھے ام حسنین کے جو ان کی امی تھی, یعنی آپ کے بچوں کی امی ام حسنین 4 بچوں سمیت کہیں جا رہی تھی. اور بس وہ اس میں جو فوتگیاں ہوئی ہیں ان کی تعداد ہے کہ 2 بیٹیاں نور فاطمہ عطاریہ زینب عطاریہ اور 2 بیٹے حسنین علی عطاری احمد علی عطاری, اور خود بیچاری ام الحسنین یہ بھی اس میں فوت ہوئی ہیں. دعوت اسلامی کی ان پر کوئی غالباً ذمہ داری بھی تھی. بتایا جاتا ہے کہ چہرہ تو زخمی ہو گیا تھا لیکن غسل کے بعد چہرہ کافی بارونق ہو گیا. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ ام حسنین عطاریہ کو غریق رحمت فرما, ان کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ جو نابالغ بچے مدنی منع اور مدنی منیاں فوت ہوئے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرما اور انہیں ان کے والدین کے لیے ذخیرہ بنا اور ان کی شفاعت کرنے والے بنا اور ان کو جنت میں داخلے کے اسباب عطا فرما, جہنم سے ان کو بچنے کا سامان کر دے. یا اللہ ہمارے وسیم بھائی کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. ننیال ددیال کے تمام سوگواروں کو صبر عطا فرما. میں سبھی سے تعزیت کرتا ہوں کہ سب پر رحمت کی نظر فرما بیچاروں کو. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا حادثہ ہے کہ بس ان کے والد صاحب جو ہیں بچوں کے تو یہ تو ظاہر ہے اس کا صدمہ خود ہی جانتے ہوں گے. اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے, کربلا والوں کے صدقے میں صبر عطا فرمائے. جو کچھ کربلا میں ہوا وہ اس سے بھی زیادہ غمناک ہے. اس سے ان کو اگر وسیم بھائی اس پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ان کو کچھ نہ کچھ صبر حاصل ہوگا. میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں یا اللہ ان پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما, اور یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ام الحسنین مرحومہ اور ان کے 4 بچوں کو اور ان سمیت ساری امت کو عنایت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک روایت ایصال ثواب کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں سے حلال طریقے سے کمایا اور اسے کار ثواب میں خرچ کیا، اللہ پاک اسے ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے اس میں حرام طریقے سے کمایا اور اسے ناحق خرچ کیا، اللہ پاک اس کے لیے ذلت و حقارت کے گھر کو حلال کر دے گا، اور اللہ پاک اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے بہت سے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی. اللہ پاک فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، کلما خبت زدناہم سعیرا، ترجمہ کنز ایمان، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب اور ہیں تعزیت، تو اس کے بعد ہم کریں گے. ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے جتنوں نے بھی اپنی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما، جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان بنا. الہ العالمین بیمار جو ہیں وہ شفا پائیں. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں الہ العالمین وہ ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، امت محبوب کی مغفرت فرما. ہم سب کو نیک پرہیزگار متقی اور پکا سچا عاشق رسول اور عاشق صحابہ و اہل بیت بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت
یت مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ